السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک چلنے والا دینی معروف جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کتب تفاسیر، سیاستہ اور دیگر ائمہ اور علماء کی معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ ایک اسی کی سنہری کڑی ہے۔ درس مسلم شریف اور ہمارا باب الحج چل رہا ہے، اور آج کا عنوان ہے باب جواز التحلل بالاحصار و جواز القران و اقتصار القارن على طواف واحد و سعی واحد۔ احصار کے وقت احرام کھولنے کا جواز اور قران کا بیان، یعنی کسی رکاوٹ کی بنا پر یا کسی وجہ سے رکاوٹ درپیش ہو جائے، حائل ہو جائے، تو اس وقت احرام کھولنے کا جواز اور قران کا بیان۔ جو کچھ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث پیش کیے ہیں، متن حدیث بھی پیش کی جائے گی، پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھا جائے گا، پھر ان احادیث مبارکہ کی مکمل تشریح اور ائمہ کے مذاہب اور ان کے اختلافات اور آراء مسلم شریف کی شرح کے حوالے سے پیش کی جائیں گی۔ اور شارح اس کتاب کے جو ہم نے انتخاب کیا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جامع اور مدلل مفصل شرح انہوں نے لکھی ہے، وہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئے حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن نافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خرج فی الفتنة معتمرا وقال ان صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء والتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحدة أشهدكم إني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به 7 وبين الصفا والمروة 7 لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فتنے کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے گئے اور فرمایا اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا تو ہم اس طرح کریں گے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ پھر حضرت عمر نے عمرے کا احرام باندھ کر گئے۔ جب مقام بیداء پر پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا حج اور عمرہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لی ہے۔ پھر بیت اللہ پہنچ کر انہوں نے 7 چکر لگائے، طواف کیا اور صفا مروہ میں 7 چکر لگائے اور ان پر زیادتی نہیں کی، یعنی اضافہ نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چکر، یہ طواف کافی ہے۔ پھر انہوں نے ہدی کو ذبح کر دیا۔ وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبید اللہ حدثني نافع ان عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ حين نزل الحجاج
لقتال ابن زبير رضي الله تعالى عنه قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخفى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن قل لي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منها حتى أحل منهما بحجة يوم النحر۔ اس حدیث کے راوی حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں حجاج حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جنگ کے لیے گیا ہوا تھا، جن دنوں حجاج حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جنگ کے لیے گیا ہوا تھا، عبداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ جو حضرت ابن عمر کے صاحبزادے ہیں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہوگا، ہمیں خدشہ کہ مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور آپ کے اور حج بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا اگر میرے اور حج کے درمیان جنگ حائل ہو گئی تو میں اس طرح کروں گا جس طرح آقا علیہ السلام نے کیا تھا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان کفار قریش حائل ہو گئے تھے اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھا، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے عمرے کی نیت کی ہے۔ حضرت ابن عمر چلے گئے یہاں تک کہ جب مقام ذو الحلیفہ پر پہنچے تو عمرے کا تلبیہ کیا، پھر کہا اگر میرا راستہ صاف رہا تو میں عمرہ پورا کروں گا، اور اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی تو میں اس طرح کروں گا جس طرح آقا علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس وقت میں آپ کے ساتھ تھا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آقا علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر چلے گئے جب مقام ظہر البیداء میں پہنچے تو کہا حج اور عمرے کا ایک حکم ہے، اگر میرے اور عمرے کے درمیان کوئی رکاوٹ ہوئی تو میرے حج کے درمیان بھی رکاوٹ ہوگی، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج کی بھی نیت کر لی ہے۔ پھر انہوں نے قدید جا کر یعنی مقام قدید جا کر ہدی خریدی، پھر ان دونوں کے لیے بیت اللہ میں ایک طواف قدوم کیا اور صفا اور مروہ میں سعی کی، پھر عمرے سے اس وقت تک حلال نہیں ہوئے جب تک کہ یوم النحر قربانی کے دن حج سے حلال نہیں ہو گئے۔ وحدثنا ابن نمیر حدثنا ابی حدثنا عبید اللہ عن نافع قال اراد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما الحج حین نزل الحجاج بابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما واقتص الحدیث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طوافا واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا۔ وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة واللفظ له حدثنا ليث عن نافع ان ابن عمر اراد الحج عاما نزل الحجاج بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وان نخاف ان يصدوك قال فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بمضاعي البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي
وأهدى هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك فعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ جس سال حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پر حملہ کیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سال کے حج کا ارادہ کیا۔ حضرت ابن عمر سے کہا گیا کہ لوگوں میں جنگ ہونے والی ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے کہ یہ لوگ آپ کو حج سے روک دیں گے۔ حضرت ابن عمر نے کہا تمہارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، میں ایسا ہی کروں گا جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے عمرے کی نیت کر لی ہے۔ پھر حضرت ابن عمر چلے گئے، یہاں تک کہ جب مقام ظاہر البیداء پر پہنچے تو کہا حج اور عمرہ دونوں کا ایک حکم ہے۔ ابن رمح کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج کی نیت کر لی ہے۔ حضرت ابن عمر نے مقام قدید میں ہدی خریدی، پھر وہ حج اور عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی، انہوں نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی اور نہ قربانی کی، نہ سر منڈوایا، نہ بال کاٹے۔ جو چیزیں ان پر حج کے سبب حرام ہوئی تھیں ان میں سے کسی کے لیے حلال نہیں ہوئی، یہاں تک کہ قربانی کا دن آ گیا۔ پھر انہوں نے قربانی کی اور سر منڈوایا، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے پہلے طواف سے حج اور عمرے کا طواف قدوم پورا ہو گیا۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا تھا۔ نافع کہتے ہیں کہ حدثنا ابو الربیع الزہرانی و ابو کامل قال حدثنا حماد حدثني زهير بن حرب حدثني اسماعیل کلاهما عن ایوب عن نافع بن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے یہ قصہ روایت کیا گیا، اس حدیث کے شروع میں ہے کہ جب حضرت ابن عمر سے کہا گیا کہ لوگ آپ کو روک دیں گے تو انہوں نے کہا میں اس وقت وہی کروں گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اور اس حدیث کے آخر میں یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا تھا۔ اب یہاں پر متن حدیث اور اس کا ترجمہ ختم ہوا، اب ان احادیث مبارکہ کی تشریح اور تفصیل کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ اس باب کی احادیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے حج کے لیے جانا تھا، اور جب انہیں بتایا گیا کہ اس سال حجاج بن یوسف اور حضرت ابن زبیر کے درمیان جنگ ہونے والی، تو انہوں نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرے سے روک دیا گیا تھا، اگر مجھے حج سے روک دیا گیا تو میں وہی کروں گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے سے روکے جانے پر کیا تھا، کیونکہ حج اور عمرے کا حکم ایک ہے۔ حضرت ابن عمر نے یہاں حج سے رکاوٹ کو عمرے سے رکاوٹ پر قیاس کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اجتہاد اور قیاس کیا کرتے تھے، تو یہ ایک قیاس اور اجتہاد پر ایک بین دلیل اور واضح ثبوت موجود ہے، جو صحابہ نے اجتہاد اور قیاس سے کام لیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرے پر قیاس کرتے ہوئے حج پر قیاس کیا۔ احصار یعنی حج میں رکاوٹ میں احناف کا موقف، حج میں اگر رکاوٹ ہو جائے تو احناف کا کیا موقف ہے؟ فقہاء اسلام نے مرض کے سبب سے رکاوٹ کو جنگ کی وجہ سے رکاوٹ پر قیاس کیا ہے، مرض کے سبب سے رکاوٹ کو جنگ کی وجہ سے رکاوٹ پر قیاس کیا ہے،
علامہ ابو الحسن مرغنانی لکھتے ہیں کہ جب محرم کو دشمن کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے رکاوٹ درپیش ہو تو اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے۔ جو احرام باندھ لے، حالت احرام میں ہے تو دشمن کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے رکاوٹ درپیش ہو تو اس کے لیے احرام کھولنا اور حلال ہونا جائز ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ احصار رکاوٹ صرف دشمن کی وجہ سے معتبر ہوتی ہے، رکاوٹ صرف دشمن کی وجہ سے معتبر ہوتی ہے، کیونکہ حدی کے سبب سے حلال ہونا دشمن سے محصر کی نجات کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ کیونکہ حدی کے سبب سے حلال ہونا دشمن سے جو رکاوٹ کی گئی ہے اس سے نجات کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، اور حلال ہونے سے دشمن سے تو نجات مل جاتی ہے، مرض سے نجات نہیں ملتی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اہل لغت یعنی اہل لسان کا اجماع ہے کہ احصار کی آیت احصار مرض کے بارے میں یا مرض کے بارے میں وارد ہے، اور علماء لغت کہتے ہیں کہ احصار مرض اور دشمن دونوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے حلال ہونا احرام کے طول اور اس کی پابندیوں کی بنا پر حرج کی وجہ سے ہے، اور مرض میں احرام کی پابندی دشمن کے ساتھ احرام کی پابندی کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے۔ اور جب محصر کے لیے حلال ہونا جائز ہو گیا، یعنی جس کو رکاوٹ ڈالی گئی یا جس کو روکا گیا اس کے لیے حلال ہونا جائز ہو گیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے ایک بکری بھیج دو، اور جس شخص کے ہاتھ بکری بھیجو اس سے طے کر لو کہ فلاں دن حرم میں بکری ذبح کی جائے گی، پھر وہ حلال ہو جائے۔ یعنی احرام کے بعد یہ حج میں رکاوٹ اگر درپیش ہو جائے محرم کے لیے تو اس بارے میں احناف کا موقف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کی وجہ سے ہو یا مرض کی وجہ سے رکاوٹ پیش ہو تو اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے۔ یعنی کس طرح حلال ہو گیا؟ حلال کس قسم کا حلال ہے؟ رکاوٹ کی وجہ سے احرام کو کھول دینا۔ جی اب علماء لغت کہتے ہیں کہ یہ علماء لغت کیا ہے؟ یعنی احصار کے معنی کیا خالی دشمن کی وجہ سے رکاوٹ پر کریں گے یا مرض کی وجہ پر، مرض کے سبب سے جو رکاوٹ آ رہی اس پر بھی کریں گے؟ اس وجہ سے احصار کے معنی کی وجہ سے اختلاف ہو گیا، دونوں پر کریں گے یا صرف ایک پر کریں گے؟ تو احصار مرض اور دشمن دونوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے حلال ہونا احرام کے طول اور اس کی پابندیوں کی بنا پر حرج کی وجہ سے ہے، اور مرض میں احرام کی پابندی دشمن کے ساتھ احرام کی پابندی کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے، یعنی لمبا طویل سفر ہونے کی وجہ سے احرام کی پابندی حرج کی وجہ سے یعنی تکلیف کی وجہ سے زیادہ دشوار ہے۔ دشمن کے مقابلے میں احرام باندھنا محرم کے لیے سخت زیادہ تکلیف کا باعث اس میں ہے، مرض کی وجہ سے کہ پہن نہیں سکتا انہیں۔ تو اس صورت میں محصر کے لیے حلال ہونا تو جائز ہو گیا، یعنی احرام کھول دینا اس کے لیے رکاوٹ کی وجہ سے، خاص مرض کی وجہ سے ہو یا جنگ یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے حلال ہونا جائز ہوگا۔ لیکن اس سے یہ کہا جائے گا کہ ایک قول یہ بھی ہے اہل لغت کا کہ حرم میں بکری روانہ کرے کسی کے ساتھ اور وہاں پر اس کی قربانی دی جائے،
یہ ایک اہل لغت کا قول ہو سکتا ہے، لیکن اس پر مزید تشریح نہیں ہے۔ قران میں 2 طوافوں پر اعتراض کا جواب۔ اس باب کی احادیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر نے حج اور عمرے کے لیے ایک طواف کیا۔ ان احادیث سے علماء شوافع یہ استدلال کرتے ہیں کہ قران میں ایک طواف ہوتا ہے اور عمرے کا طواف کرنے کے بعد حج میں طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قران میں ایک طواف ہوتا ہے اور عمرے کا طواف کرنے کے بعد حج میں طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے عمرے میں جو طواف قدوم کیا تھا اس کے بعد حج میں طواف قدوم نہیں کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عمرے کے بعد حج میں کسی قسم کا کوئی طواف ہی نہیں کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا طواف قدوم واحد تھا، وگرنہ ظاہر حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایام حج میں عمرے کے مناسک کر لیے جائے تو قران ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کے طواف کی ضرورت ہے نہ صفا اور مروہ میں سعی کی، عمرہ کر کے احرام پر قائم رہے اور 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں وقوف کرے، یعنی یوم النحر کو قربانی دے تو قران ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر نے جو حج اور عمرے کا ایک طواف کیا تھا وہ طواف قدوم تھا۔ اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں، امام طحاوی فرماتے ہیں حضرت ابن عمر نے یوم النحر یعنی قربانی کے دن سے پہلے اپنے حج کے لیے طواف نہیں کیا تھا، کیونکہ یوم نحر سے پہلے حج میں طواف قدوم کیا جاتا ہے اور جو حج کے اجزاء میں سے نہیں ہے۔ اس طواف کے لیے حضرت ابن عمر سے پہلے حج میں اس طواف کے لیے حضرت ابن عمر نے عمرے کے طواف قدوم کو کافی قرار دیا اور حج میں اس کا اعادہ نہیں کیا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ حضرت ابن عمر جب مکے میں آتے تو بیت اللہ میں پہلے رمل کرتے اور پھر صفا اور مروہ میں سعی کرتے، اور جب مکے میں حج کا تلبیہ کہتے تو بیت اللہ میں رمل نہیں کرتے تھے اور صفا مروہ میں سعی کو یوم النحر تک لیٹ کر دیتے، مؤخر کر دیتے اور یوم نحر کو رمل نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر جب مکے میں حج کا احرام باندھتے تو قربانی تک حج کا طواف نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی روایت کی ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ نے یوم نحر یعنی قربانی کے دن تک حج کا طواف نہیں کیا تھا۔ اس لیے حضرت ابن عمر کے فعل یا ان کی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قران میں طواف ایک ہی ہے، یعنی عمرے کا اور حج کا طواف ایک ہی ہے۔ جو امام شافعی اور فقہاء شوافع نے جو استدلال کیا ہے، جو دلیل لی ہے، یہ خلاف ہے۔ اس سے مراد طواف قدوم مراد ہے کہ عمرے اور حج کا جو طواف قدوم انہوں نے کیا، 2 نہیں کیا بلکہ ایک کیا، لیکن عمرے کا جو طواف کیا وہ الگ ہے، پھر حج کا طواف جو انہوں نے کیا پھر وہ الگ ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ باب فی الافراد والقران، حج افراد اور قران کے بارے میں۔ حدثنا یحیی بن ایوب و عبد اللہ بن عون الہلالی قال حدثنا عباد بن عباد المحلبی حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی روایت یحیی قال احللنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج مفردا، او فی روایت ابن عون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احل بالحج مفردا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے حج افراد کا احرام باندھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج افراد کا احرام باندھا۔ وحدثنا شریح بن یونس حدثنا حشیم حدثنا حمید عن بکر عن انس قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، ولقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس
ما تعدون الا صبيانا سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لبیک عمرۃ وحجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حج اور عمرے کا ایک ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے سنا۔ بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے یہ روایت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا تھا۔ بکر کہتے ہیں کہ میری حضرت انس سے پھر ملاقات ہوئی، میں نے ان کو حضرت ابن عمر کا قول سنایا۔ حضرت انس نے کہا کیا تم ہمیں بچہ کہ سمجھتے ہو؟ میں نے خود سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لبیک بعمرۃ وحجا، یعنی آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ تلبیہ کیا۔ اب اس باب کی حدیث 2892 میں ہے کہ حدثنی امیۃ بن بسطام العیسی حدثنا یزید یعنی ابن زریع حدثنا حبیب بن شہید عن بکر بن عبد اللہ حدثنا انس انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم جمع بینهما بین الحج والعمرہ قال فسألت ابن عمر فقال اهللنا بالحج فرجعت الى انس فاخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے کو ایک ساتھ جمع کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو بتایا کہ حضرت ابن عمر نے کیا کہا ہے۔ حضرت انس نے فرمایا گویا اس وقت ہم بچے تھے۔ اب ان احادیث مبارکہ کی تشریح اور تفصیل کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ افراد اور قران کی مختلف روایات کے جوابات، حج قران کی دو متضاد یعنی دو مختلف روایات کے مختلف جوابات۔ بظاہر حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات میں تعارض اختلاف ہے، جس کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ میں مختلف کلمات کہے تھے، اللہم لبیک بحجۃ بھی فرمایا تھا اور اللہم لبیک بحجۃ و عمرۃ بھی فرمایا تھا۔ حضرت ابن عمر نے اللہم لبیک بحجۃ سنا تو اس کو روایت کیا، اور حضرت انس نے اللہم لبیک بحجۃ و عمرۃ سنا تو اس کو بھی روایت کر دیا۔ اس جواب سے دونوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت چونکہ اکثرین کے یعنی بہت لوگوں کے نزدیک کے مطابق ہے، اس لیے اس کو حضرت ابن عمر کی روایت پر ترجیح ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بکر نے حضرت ابن عمر سے یہ روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حج کیا ہے یعنی افراد اور حضرت حج افراد، اور حضرت ابن عمر کے صاحبزادے سالم بن عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عمر سے یہ روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے کو جمع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سالم کی روایت بکر کی روایت سے قوی ہے۔ سالم کی روایت جو راوی ہے یہ ہے عن ابن شہاب ان سالم بن عبداللہ حدث انہ سمع رجال من اہل الشام ويسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله ابن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله ابن عمر رأيت إن كان أبي نهى عنها وضعها رسول الله وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بي أن يتبع أمرا ما أمر رسول الله صلى الله أمر أبي يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح۔ سالم کی جو روایت جو زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ سالم کہتے ہیں کہ شام کے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ آیا عمرے کو حج کے ساتھ ملانا جائز ہے؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا ہاں جائز ہے۔
اس نے کہا آپ کے والد تو اسے منع کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ ایک کام سے میرے والد نے منع کیا اور اس کام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو تو کیا میرے باپ کی پیروی کی جائے گی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اس شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی۔ حضرت ابن عمر نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے کو جمع کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آگے نیا باب آ رہا ہے اس تشریح کے بعد کہ باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعی بعدہ، طواف قدوم اور اس کے بعد سعی کرنے کا استحباب یعنی مستحب ہونا۔ حدیث نمبر کے ساتھ 2893 میں یہ باب کی حدیث پہلی ہے۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا ابترنا اسماعیل بن ابی خالد عن وبرۃ قال كنت جالسا عند ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فجاء رجلا فقال أيصلح بي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فقد حج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تأخذ او بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان كنت صادقا۔ وبرا کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کیا وقوف عرفات سے پہلے میرا طواف کرنا صحیح ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اس نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو کہتے ہیں کہ عرفات جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا اور عرفات جانے سے پہلے آپ نے طواف کیا، اب بتاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر عمل کرنا صحیح ہے یا ابن عباس کے قول پر، بشرطے کہ تم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو۔ وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك؟ فقال إني رأيت ابن فلان يكره وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا قال فأينا أو أيكم لم تفتنه؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وسنة الله وسنة رسوله أحق أن يتبع من سنة فلان إن كنت صادقا۔ وبرا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا میں نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، کیا میں طواف کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا تمہیں اس میں کیا چیز مانے ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ابن فلاں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور آپ ہمیں ان سے زیادہ عزیز ہے، ہم نے دیکھا دنیا کی محبت نے ان کو غافل کر دیا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا ہم میں اور تم میں کون ایسا ہے جس کو دنیا نے غافل نہ کر دیا ہو؟ پھر فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ میں سعی کی اور اللہ اور رسول کی سنت کی پیروی کرنے کے زیادہ لائق ہیں، اللہ اور رسول کی سنت کی پیروی کرنے کے زیادہ لائق ہے بنسبت کہ فلاں جس کا تم نے ذکر کیا ہے، بشرطے کہ تم اپنے اسلام کے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی فرمانے کا مقصد طواف قدوم میں ائمہ کے مذاہب، اب ان احادیث مبارکہ کی تشریح جب ہم سامنے رکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام فقہائے اسلام کے نزدیک طواف قدوم سنت ہے، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا انکار کرتے ہیں اور بعض شوافع اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ طواف قدوم کو طواف الورود بھی کہتے ہیں، اسے طواف القادم اور طواف الوارد بھی کہا جاتا ہے۔ تو تمام فقہا کا طواف قدوم کے بارے میں اتفاق یہ ہے کہ سنت ہے اور بعض شوافع اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض تابعین کے اعتراضات کی وجہ اور سبب، اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کر کے وبرا نے کہا ان کو دنیا کی محبت نے غافل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بصرہ کی ولایت کو قبول کر لیا تھا، اس کے برخلاف حضرت ابن عمر نے کسی منصب اور عہدے کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس بنا پر یہ الفاظ صحابہ کی شان میں آئے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بصرہ کی کیا ہے وہاں کی تولیت اور وہاں کے حاکم میت کو قبول کر لیا تھا، اس کے برخلاف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی منصب اور عہدے کو قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ اختلاف صحابہ کا ہے، لیکن ایک عام امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی بھی نازیبہ کلمات یا آپ کی شان میں توہین یا پھر اس قسم کے کلمات جو ہے ایک عام امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو کچھ ایسا بولیں جس سے جو ہے ایمان میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہو یا اللہ و رسول ناراض ہو جاتے ہوں۔ اب یہ صحابہ کا معاملہ ہے، وہ درجے میں برابر ہے۔ صحابہ کی شان میں بولنا تو بہت دور کی بات ہے، تصور کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے، تصور کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ کوئی مومن کوئی جسارت ہی نہیں کر سکتا بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ورنہ اپنے ہاتھ سے ایمان کو دو بھٹے گا۔ جو کوئی اگر تصور بھی اگر کرتا ہے، خیال بھی ان بزرگ ہستیوں کے تعلق سے دل میں یا ذہن میں لاتا۔ باب بیان ان المحرم بعمرۃ لا يتحلل بالطواف قبل السعی وان المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن۔ عمرہ کرنے والے سعی سے اور حج کرنے والے طواف قدوم سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ عمرہ کرنے والا سعی سے پہلے اور حج کرنے والا طواف قدوم سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ یہ نیا باب ہے اور حدیث نمبر ہے 2895۔ حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سأل ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأة وقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک شخص نے عمرے کا احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ میں سعی نہیں کی، آیا وہ اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ میں 7 مرتبہ سعی کی، اور تمہارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایسی ہی روایت موجود ہے جو حدیث نمبر ہے 2896۔ حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أمر وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن رجل يحل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج قلت فإن رجلا كان يقول ذاك قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلى ذلك قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ قلت لا أدري قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا قلت لا أدري قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم ومكة أنه توضأ
ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر إنهم أفلا يسألون ولا أحد ممن مضى مما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أولا من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين لقد لا تبدأان لشيء أولا من البيت تطوفان به حين تقدمان لا تبدأان لشيء أولا من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان رضي الله تعالى عنهم بعمرة فقد فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك. اس طویل حدیث کا ترجمہ یہ ہے اور حدیث نمبر 2897 جس کے راوی محمد بن عبد الرحمن ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عراقی نے ان سے کہا کہ عروہ بن زبیر سے پوچھو جس شخص نے حج کا احرام باندھا آیا وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد حلال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ وہ حلال نہیں ہو سکتا تو ان سے کہو ایک شخص کہتا ہے کہ وہ حلال ہو سکتا ہے. محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے سوال کیا. عروہ نے کہا جس شخص نے حج کا احرام باندھا ہے وہ حج پورا کیے بغیر حلال نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ حلال ہو سکتا ہے. عروہ نے کہا اس نے بری بات کہی. پھر وہ عراقی مجھ سے ملا اور مجھ سے پوچھا. میں نے اس کو عروہ کا فتویٰ سنایا. اس نے کہا عروہ سے کہو ایک شخص کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے اور حضرت اسماء اور زبیر نے بھی ایسا ہی کیا ہے. محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں پھر میں عروہ کے پاس گیا اور ان سے یہ بیان کیا. انہوں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ خود میرے پاس آ کر کیوں نہیں سوال کرتا؟ میرا خیال ہے وہ عراقی ہوگا. میں نے کہا میں نہیں جانتا. عروہ نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا اور مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ حدیث بیان کی کہ مکہ پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے وضو کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا اور انہوں نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا. پھر حج کے سوا کچھ نہیں کیا. پھر حضرت عمر نے بھی اسی طرح کیا. پھر حضرت عثمان نے حج کیا. میں نے دیکھا انہوں نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج کے علاوہ کچھ نہیں کیا. پھر حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا. پھر میں نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا. انہوں نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور میں نے مہاجرین و انصار کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا. وہ اس کے سوا کچھ نہیں کرتے تھے. اور سب سے آخر میں نے جس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. انہوں نے بھی عمرے کے بعد حج کے احرام کو نہیں کھولا. اور حضرت ابن عمر ان کے پاس موجود ہیں. وہ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے اسی طرح جو صحابہ میں گزر چکے ہیں. جب وہ مکہ مکرمہ جاتے تھے تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. پھر وہ حلال نہیں ہوئے تھے. اور میں نے اپنی والدہ حضرت اسماء اور اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتی اور حلال نہیں ہوتی تھی. اور میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ اور ان کی بہن حضرت زبیر اور فلاں شخص نے فقط عمرہ کیا. جب انہوں نے حجر اسود کی تعظیم کر لی تو حلال ہو گئے. اور عراقی نے اس مسئلے میں جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج وحدثنا زہیر بن حرب واللفظ له حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جریج حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن امه صفیہ بنت شیبۃ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما قالت خرجنا محرمین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل
فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير رضي الله تعالى عنه هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثيب عليك. اس حدیث کا نمبر 2898 ہے. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احرام باندھے ہوئے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے پاس ہدی ہو اپنے احرام پر قائم رہے اور جس کے پاس ہدی کے جانور نہیں ہے وہ حلال ہو جائے. میرے پاس ہدی نہیں تھی، میں حلال ہو گئی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہدی تھی، وہ حلال نہیں ہوئے، یعنی احرام نہیں کھولے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کپڑے پہن کر گئی اور حضرت زبیر کے پاس جا بیٹھی. حضرت زبیر نے کہا میرے پاس سے اٹھو. میں نے کہا کیا تم کو ایک خدشہ ہے کہ میں تم پر جھوٹ جھپٹ پڑوں گی؟ یہ اندیشہ ہے کہ میں تم پر جھپٹ پڑوں گی. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا ابو هشام المغيرة ابن سلمة المخزومي حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرقي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر گئے. اس کے بعد سابقہ حدیث ہی کی طرح حدیث کو بیان کیا ہے، مگر اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت زبیر نے ان سے کہا مجھ سے دور ہو، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو. حضرت اسماء نے کہا کیا تم کو یہ اندیشہ ہے کہ میں تم پر جھپٹ پڑوں گی؟ وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه حدثه أنه كان يسمع أسماء رضي الله تعالى عنها كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليل أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة وزبير وفلان وفلان رضي الله تعالى عنهم فلما مسعنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايتي إن مولى أسماء ولم يصاح عبد الله. 2900 اس حدیث کا نمبر ہے جس کے راوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مقام حجون سے گزرتی تو فرماتی اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر صلات نازل فرمائے، یعنی اللہ کو درود و سلام نازل فرمائے. ہم آپ کے ساتھ یہاں ٹھہرے تھے، ان دنوں ہمارے پاس سامان کم تھا، سواریاں بھی کم تھی اور زیادہ راہ بھی کم تھا، یعنی توشہ کم تھا. میں اور میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ فلاں شخص نے عمرہ کیا. ہم بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر حلال ہو گئے. پھر شام کو ہم نے حج کا احرام باندھا. حدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة الحج فرقص فيها وكان ابن زبير رضي الله تعالى عنهما ينهى عنها فقال هذه ابن الزبير رضي الله تعالى عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة زقمة عمياء فقالت قد رقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. مسلم قری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا آیا حج میں تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کی اجازت دے دی اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حضرت ابن زبیر کی والدہ ہے جو یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمتع کی اجازت دی. ان کے پاس جاؤ اور ان سے مسئلہ دریافت کرو، پوچھو. لوگوں نے جا کر حضرت ابن زبیر کی والدہ سے سوال کیا. وہ ایک بھاری جسم کی نابینا عورت تھی.
انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کی اجازت دی ہے۔ وحدثنا هو ابن متنہ حدثنا عبد الرحمن وحدثنا هو ابن بشار حدثنا محمد بن یعنی ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الاسناد واما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، واما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا ادري متعة الحج او متعة النساء۔ ایک اور سند سے یہ بھی روایت ہے کہ بعض راویوں نے متعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ متعۃ الحج کا لفظ نہیں، اور امام مسلم نے کہا پتہ نہیں اس سے متعۃ الحج مراد ہے یا متعۃ النساء، یعنی حج کے تمتع کا لفظ بیان ہے، معنی مراد ہے، یا اس سے عورتوں سے فائدہ حاصل کرنا اور تمتع حاصل کرنا، متع حاصل کرنا یہ مراد ہے، اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، امام مسلم نے کہا۔ وحدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی حدثنا شعبۃ حدثنا مسلم القردی سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعمرۃ واحل اصحابہ بحج ولم يحل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابہ وحل بقیتهم فكان طلحة ابن عبید اللہ ممن ساق الهدي فلم يحل۔ اس حدیث کا نمبر 2903، جس میں مسلم قری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا، پھر عمرے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلال ہوئے، نہ وہ صحابہ جو حدی لائے تھے، جانور لائے تھے، اور باقی صحابہ سب حلال ہو گئے، یعنی عمرے احرام کھول دیا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے ساتھ حدی تھی، وہ حلال نہیں ہوئے۔ وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد یعنی ابن جعفر حدثنا شعبۃ بهذا الاسناد غیر انه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبید اللہ ورجل آخر فأحل۔ ایک اور ایک سند سے یہ بھی روایت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ اور ایک شخص کے پاس حدی نہیں تھی، اور وہ دونوں اپنے احرام سے حلال ہو گئے۔ باب جواز العمرۃ فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا جواز۔ 2905 حدیث نمبر 2905 ہے، اور متن حدیث اس باب کی یہ ہے کہ وحدثنی محمد بن حاتم حدثنا بحث حدثنا وہیب حدثنا عبداللہ بن طاؤوس عن ابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفاء الاثر وانسلق سفر حلت العمرة لمن اعتمر۔ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ صبیحۃ اربعۃ مہلین بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرہ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا یا رسول اللہ ای الحل قال الحل كله۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ محرم کے مہینے کو سفر قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب اونٹنیوں کی پیٹیں اچھی ہو جائے اور راستے سے حاجیوں کے نشان قدم مٹ جائے اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے تو عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ حلال ہو جاتا ہے۔ جب ذوالحج کی 4 تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ احرام باندھے ہوئے مکے میں آئے تو آپ نے حکم دیا اس احرام کو عمرے کا احرام کر ڈالو۔ صحابہ کرام پر یہ بات گراں گزری، یعنی سخت تکلیف اور مشقت کا باعث ہوئی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس طرح حلال ہو؟ فرمایا پورے طرح حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو۔
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضينا من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. حدیث نمبر 2906 جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 4 ذوالحج کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کا احرام باندھے ہوئے تشریف لائے. آپ نے صبح کی نماز پڑھی. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص اس احرام کو عمرے کا احرام قرار دینا چاہے وہ اس کو عمرے کا احرام قرار دے، یعنی عمرہ کر لے. وحدثنا ابراہیم بن دینار حدثنا روح وحدثنا ابو داود المبارکی حدثنا ابو شہاب وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد. اما روح ويحيى ابن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. واما ابو شهاب ففي رواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تهل بالحج. وفي حديث جميعا وصلى الصبح بالبطحاء قال الجهضمي فإنه لم يقله. ایک اور سند سے یہ حدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ مروی ہے. رو اور یحییٰ ابن کثیر نے نصر کی طرح روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھا. ابو شہاب کی روایت میں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے حالانکہ ہم سب حج کا احرام باندھے ہوئے تھے. اور جو جہضمی کی روایت کے علاوہ باقی سب کی روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام بطحاء میں صبح کی نماز پڑھی. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن الفضل السدوسي حدثنا وهيبا حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس احرام کو عمرے کا احرام کر دے. حدیث نمبر 2909 میں ہے کہ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ایوب عن ابی العالیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بذی طویٰ وقدم لأربع مضین من ذی الحجة وامر اصحابه ان يحولوا احرامهم بعمرة الا من كان معه الهدي. اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز مقام ذو طویٰ میں پڑھی اور 4 ذوالحج کو مکہ مکرمہ تشریف لائے اور صحابہ کو حکم دیا جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں ہیں وہ اپنے احرام کو عمرے کا احرام قرار دے دیں، بنا لیں. حدیث نمبر 2910 میں ہے کہ حدثنا محمد بن مثنى و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا عبید اللہ بن معاذ واللفظ له حدثنا ابی حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمرہ ہے جس سے ہم نے نفع حاصل کیا ہے، پس جس کے پاس ہدی کے جانور نہیں ہے وہ پوری طرح حلال ہو جائے کیونکہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الزبعي
قال تمتعت فنهاني نعاس عن ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته عن ذلك فأمرني بها. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخبرت بالذي رأيت فقال الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جمرہ الزبعی کہتے ہیں کہ میں نے تمتع کیا، لوگوں نے مجھ کو اس سے منع کیا، نے حج تمتع کیا، لوگوں نے مجھ کو اس سے منع کیا. میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جا کر ان سے تمتع کے بارے میں سوال کیا، پوچھا. انہوں نے مجھے تمتع کرنے کا حکم دیا. میں جا کر بیت اللہ میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کسی آنے والے نے میرے پاس آ کر کہا عمرہ قبول کیا گیا اور حج کو نیک قرار دیا گیا. میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہیں اپنا خواب سنوایا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. کافروں کے مہینوں کو مؤخر کرنے کی وجہ، کفار کے مہینوں کو مؤخر کرنے یعنی تاخیر کرنے کی وجہ حدیث نمبر 2905 میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو زمین پر سب سے بڑا گناہ خیال کرتے تھے، تصور کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بری رسم کو، رواج کو مٹایا، ختم کیا اور حج کے مہینوں میں اپنے اصحاب سے عمرہ کروایا. مشرکین جاہلیت محرم کو سفر قرار دیتے تھے اور محرم کو مؤخر کر دیتے تھے، یعنی پیچھے کر دیتے تھے، اور اس ماہ کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے. اور اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ مسلسل 3 حرمت والے مہینوں کی وجہ سے ان کی لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کے تسلسل میں فرق پڑتا تھا. اس لیے وہ محرم کے مہینے کو مؤخر کر دیتے تھے، یعنی پیچھے کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو گمراہی قرار دیا اور فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی کا باعث ہے، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی کا باعث ہے. کفر میں زیادتی کا باعث ہے یعنی جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے میں اور اضافہ کرنا ہے. اللہ نے مہینوں کو مقرر کیا ہے، حج کے مہینے بنائے، کیا ہر ایک چیزوں کا وقت جو مقرر کیا ہے، اگر ہم اس میں آگے پیچھے کریں گے اپنی جانب سے تو یہ کیا ہے؟ انکار ہے، اور انکار میں اضافہ کرنا یہ کفر کا باعث ہے اور کفر میں زیادتی کا باعث ہے، اور اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور آیت کریمہ نازل ہوئی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی کا باعث ہے. وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین.